عرس خواجہ غریب نواز تمام عالم اسلام کو مبارک ہو۔ آج خواجہ غریب نواز کا 813واں عرس ہے۔ 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو فرزند اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکایت بیان فرمائی، ایک شخص بڑا بد کردار تھا، بہت بدنام تھا۔ اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں جنت میں حاجیوں کے گروہ کے ساتھ ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو اس شخص سے پوچھا کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا جبکہ تو بدکار تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو بدنام تھا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، بے شک میں بہت بدکار تھا، لیکن جب میں گھر سے نکلتا تو اپنی بوڑھی ماں کے قدموں پر سر رکھ دیتا تھا، اور میں اپنی ماں کا بہت ادب و احترام کیا کرتا تھا، اور میری بوڑھی ماں مجھے بہت دعائیں دیتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ماں کی دعا قبول کی اور میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے جنت میں حاجیوں کے گروہ کے ساتھ جگہ دی۔ پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری حکایت بیان فرمائی، ایک مرتبہ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ مرتبہ آپ کو کس طرح حاصل ہوا؟ حضرت خواجہ بایزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جب 7 سال کا تھا اور مسجد میں استاذ کے پاس قرآن مجید پڑھنے جایا کرتا تھا، جب میرے استاذ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، تو میں نے اپنے استاذ محترم سے اس آیت کا مطلب معلوم کیا، تو استاذ معظم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح میری یعنی اپنے استاد کی خدمت بجا لاتے ہو، اپنے ماں باپ کی بھی خدمت و اطاعت بجا لاؤ۔ استاد محترم سے یہ سنتے ہی گھر آیا اور ماں کے قدموں پر سر رکھ دیا اور ان سے عرض کیا کہ میری ماں میرے حق میں دعا کریں اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیری خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب میں نے اپنی ماں سے یہ درخواست کی تو میری ماں نے رحم کھا کر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور میرے لیے دعا کی۔ یہ دولت و نعمت جو مجھے نصیب ہوئی یہ سب میری ماں کی دعا کی وجہ سے تھی۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ سخت سردی کے موسم میں رات کے وقت میری ماں نے پانی طلب فرمایا، میں پانی کا پیالہ بھر کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ سو گئی تھیں۔ میں نے جگایا نہیں اور پانی کا پیالہ رات بھر ہاتھ میں لیے ان کے سرانے کھڑا رہا۔ رات کے آخری حصے میں جب میری ماں بیدار ہوئی تو مجھے پانی کا پیالہ لیے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ سخت سردی کی وجہ سے میرا ہاتھ بھی پیالے سے چپک گیا تھا۔ جب میری ماں نے پانی کا پیالہ میرے ہاتھ سے لیا تو پیالے کے ساتھ ہی میرے ہاتھ کا چمڑا بھی نکل آیا۔ میری ماں کو رحم آ گیا اور مجھے اپنی گود میں لے لیا، پیار کیا اور بوسہ لیا اور کہا کہ اے جان مادر، تو نے میری خاطر بڑی تکلیف اٹھائی۔ یہ کہہ کر میرے حق میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے۔ میری ماں کی دعا قبول ہوئی اور یہ سب دولت میری ماں کی دعا کی بدولت مجھے نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی اور خوش ہوتا ہے اسی خوش نصیب کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کی دعا انبیاء کرام کی دعا کے مثل ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، اور ماں باپ کی بد دعا کا اثر دین و دنیا دونوں کو خراب و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو راضی اور خوش رکھیں اور ان کی خدمت کر کے دعائیں حاصل کریں تاکہ دنیا بھی کامیاب رہے اور آخرت بھی آباد ہو جائے۔
پہلی بات تو یہ بتائی کہ جن کو دیکھنا عبادت ہے، ان میں ماں باپ ہیں۔ دوسری بات، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن شریف کو دیکھنا ثواب ہے۔ جو شخص قرآن پاک کو دیکھتا ہے یا دیکھ کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص کو 2 ثواب دو، ایک قرآن شریف پڑھنے کا، دوسرا قرآن شریف دیکھنے کا، اور ہر حرف کے بدلے میں اس شخص کو 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی موقع پر خواجہ غریب نواز نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں کسی کے گھر مہمان تھا، رات کو جس کمرے میں مجھے آرام کرنا تھا وہاں ایک طاق میں قرآن شریف رکھا ہوا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس کمرے میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، میں کس طرح سوؤں گا؟ پھر خیال آیا کہ قرآن شریف کو کسی اور کمرے میں رکھ دیا جائے، مگر پھر خیال آیا کہ اپنے آرام کی خاطر میں کیوں اسے باہر نکالوں؟ جب میری موت ہوئی تو قرآن شریف کے ادب کے سبب مجھے بخش دیا گیا۔ پہلے زمانے میں ایک فاسق و گنہگار جوان تھا۔ جب وہ بدکار گنہگار جوان مر گیا تو خواب میں دیکھا گیا کہ وہ شخص سر پر تاج رکھے جنتی لباس میں ملبوس فرشتوں کے ہمراہ جنت میں جا رہا ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا کہ تو بدکار تھا، گنہگار تھا، یہ دولت کیسے حاصل ہوئی؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ دنیا میں مجھ سے ایک نیکی ہوئی، وہ یہ کہ جہاں کہیں قرآن شریف دیکھ لیتا، کھڑے ہو کر بڑے ادب و عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن شریف کے ادب کے بدولت بخش دیا اور یہ درجہ عنایت فرمایا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص قرآن شریف کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی بینائی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی۔ اے ایمان والو، قرآن شریف کا فیضان جاری و ساری ہے۔ ہمارے بزرگان دین اپنے دکھ، درد اور بیماریوں کا علاج قرآن شریف سے کیا کرتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ انگریزی دواؤں پر ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ کاش ہمارا بھروسہ کلام اللہ پر ہو جائے اور ہم قرآن شریف پڑھنا اپنی عادت بنا لیں تو قرآن پاک کے نور سے ہماری آنکھیں منور و مجلہ ہو جائیں اور ہمارے قلوب بھی روشن ہو جائیں۔ درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ پہلے ماں باپ کو دیکھنا ثواب ہے، دوسرا قرآن شریف کو دیکھنا ثواب ہے، تیسرا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علماء کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص علماء کی طرف محبت سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس شخص کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں علماء کرام اور مشائخ اعظام کی محبت ہو، 1000 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ شخص اسی حال میں مر جائے تو اسے علماء کا درجہ ملتا ہے اور اس مقام کا نام علیین ہے۔ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء کرام کے پاس آتا جاتا رہے اور کم سے کم 7 دن ان کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور 7000 سال کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ ایسی نیکی کے دن کو روزے رکھے اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت میں گزار دیے۔ پھر ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکایت بیان فرمائی، پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جو علماء کرام اور مشائخ اعظام کو دیکھ کر حسد و نفرت کیا کرتا تھا اور ان کو دیکھ کر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا کرتا تھا۔ جب وہ شخص مر گیا تو لوگوں نے اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کرنا چاہا لیکن نہ ہوا۔ غیب سے آواز آئی کہ اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اس نے دنیا میں علماء کرام سے اپنا چہرہ پھیرا تھا،
اس لیے ہم نے اپنی رحمت سے اس کا منہ پھیر دیا ہے، اور قیامت کے دن ریچھ یعنی بھالو کی صورت میں اس کا حشر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو کچھ مسلمان کہلانے والوں کی عادت ہی پڑ گئی ہے کہ جب تک علماء کرام کی غیبت و برائی نہ کر لیں تو ان کو سکون ہی نہیں ملتا۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ثواب، عبادت۔ دوسرا، قرآن شریف کو دیکھنا عبادت۔ تیسرا، علماء کرام کو دیکھنا عبادت۔ چوتھا، خواجہ غریب نواز نے فرمایا خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا وہ عبادت میں داخل ہوگا، اس کی زیارت سے 1000 سال کی عبادت اور حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اولیاء کرام کا درجہ اسے نصیب ہوگا۔ پانچویں بات، پیر و مرشد کی زیارت اور خدمت کرنا ثواب ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا میرے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے پیر کی خدمت خلوص و محبت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مرید کو بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کو موتیوں کے 1000 محل عطا کرے گا، اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس مرید کو نصیب فرمائے گا۔ پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرید پر لازم ہے کہ جو کچھ پیر و مرشد کی زبان سے ارشاد ہو، جو بھی حکم سنے اس پر پوری کوشش سے عمل کرے، اور پیر و مرشد کی خدمت بجا لائے اور حاضر خدمت رہے، اور پیر و مرشد کی خدمت بجا لانے کے لیے متواتر حاضر ہونے کی کوشش کرتا رہے۔ ایک مرتبہ ایک زاہد شخص نے 100 سال تک اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر کھڑا رہ کر عبادت کرتا، کسی وقت یاد الہی سے غافل نہ رہتا، اور جو شخص اس کے پاس آتا اس کو عبادت الہی بجا لانے کی نصیحت بھی کرتا۔ وہ زاہد شخص انتقال کر گیا تو اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کیا؟ تو اس زاہد شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا کہ کس عمل کے بدلے بخشش ہوئی تمہاری؟ اس نے جواب دیا کہ میری رات و دن کی عبادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں کسی طرح کی کوتاہی اور کمی نہیں کی، اس لیے ہم نے تجھے بخش دیا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رونے لگے اور بھیگی پلکوں کے ساتھ فرمایا قیامت کے دن اولیاء، صدیقین، پیران کرام کو جب لایا جائے گا تو ان کے کندھوں پر کمبل پڑے ہوں گے، اور کمبل میں لاکھوں دھاگے لٹکے ہوں گے۔ ان بزرگوں کے مرید اور چاہنے والے ان دھاگوں کو پکڑ کر لٹک جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قوت و عنایت سے ان کے ساتھ پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید ہونے کے فوائد و برکات بیان فرما دیے، اور یہ بھی بیان فرما دیا کہ مرید کو ہر حال میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہ کر پیر و مرشد جو حکم فرمائیں مرید کو دل و جان سے قبول کر کے اس پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ مرید ہونے کے بے شمار فوائد ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ شخص سچا اور پکا مرید ہو۔ پھر مرید دنیا میں جس بھی مقام پر رہے گا پیر و مرشد کی دعائیں اور عنایتیں اس کے سر پر سایہ کی طرح رہیں گی، جس کی برکت سے دنیاوی معاملے میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور مشکلات کی زنجیریں ٹوٹتی نظر آئیں گی، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیر و مرشد کی نسبت سے مرید کو کوئی سختی لاحق نہیں ہوگی اور جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، سائے لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔